بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہم اس کے لانگ کوسچن کریں گے۔ پوائنٹس میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ کون کون سے پوائنٹ جو ہیں وہ اس چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لانگ کوسچن۔ فرسٹ کوسچن ہے کہ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں۔ پیج نمبر 19۔ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، یہاں سے ہم اس کا آنسر جو ہے وہ فرسٹ لانگ سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے جو تحریک بنائی، اس کے مقاصد کیا تھے؟ وہ دہلی میں پیدا ہوئے 17 اکتوبر 1817 میں، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں آپ، اور انہوں نے جو اسکولز، کالج اور یونیورسٹیز بنائیں وہ، اس کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند میں کیا انہوں نے خدمات انجام دیں، اور یہاں تک جو ہے آپ نے تقسیم بنگال سے اوپر تک، یہاں تک آپ نے یاد کر لینا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے قائد اعظم کے مشہور 14 نکات لکھیں۔ پیج نمبر 23۔ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اکثر پیپر میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے مشہور 14 نکات 1929 میں انہوں نے رہنما اصول بنائے اور پیش کیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ 14 نکات پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو شارٹ سی 2 لائنز ہیں یہ بھی آپ نے کر لینی ہے۔ نیکسٹ کوسچن موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کو بیان کریں۔ پیج نمبر 29۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار، یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک جو بھی انہوں نے کام سر انجام دیے ہیں وہ سارے اس کوشچن میں لکھے ہوئے ہیں کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت کی، اور اس کے بعد 1919 میں رول ایکٹ منظور ہوا، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں MCQs میں۔ اس کے بعد آپ نے 1929 میں اپنے مشہور نکات پیش کیے۔ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئیں جس میں 2 میں آپ نے شرکت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا ایکٹ منظور کیا گیا 1935 میں۔ 1940 میں جو ہے وہ لاہور قرارداد منظور کی گئی، اور 1945-46 میں انتخابات ہوئے جداگانہ۔ اس کے بعد 14 اگست 1947 کو آخرکار پاکستان وجود میں آیا، اور 15 اگست 1947 کو آپ جو ہیں وہ گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ نے حلف اٹھایا، اور لاسٹ میں آپ کی صحت خراب ہو گئی، اور جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی، اور آخر کار آپ 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ پیج نمبر 32۔ پیج نمبر 32 پہ ہیں ابتدائی مشکلات۔ پہلے ہم نے صرف نام کیے ہیں شارٹ کوسچن میں، لیکن لانگ کوسچن میں آپ نے فل ڈیٹیل لکھنی ہے، فل یہ آپ نے یہاں سے ریڈ کلف ایوارڈ، مہاجرین کی عبادتگاری، انتظامی مشکلات، معاشی مشکلات، فوجی اثاثوں کی تقسیم اور زرعی مشکلات، سیاسی مشکلات، یہاں تک جو ہے وہ اپنا آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں۔ پیج نمبر 37۔ قرارداد مقاصد، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جو ہیں وہ نکات ہیں: اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اسلامی اقتدار کی پابندی، اسلامی طرز زندگی، اقلیتوں کا تحفظ، بنیادی حقوق کی فراہمی، وفاقی نظام حکومت، پسماندہ علاقوں کی ترقی، عدلیہ کی آزادی، اردو قومی زبان، اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بھی 3 پوائنٹ ہیں، آپ نے یہاں تک پورا کر لینا ہے۔
جنرل ایوب خان کے ماشاء اللہ کے اسباب کیا تھے، وضاحت کریں، پیج نمبر 42۔ جنرل ایوب خان کا دور، ٹھیک ہے، 1958 to 1969 تک، ٹھیک ہے۔ جنرل ایوب خان کے ماشاء اللہ جو تھا وہ 27 اکتوبر 1958 کو انہوں نے لگایا، اور اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے کہ سیاسی قیادت کا فقدان تھا، انتخابات جو تھے بار بار ان کا التوا ہو رہا تھا، نوکر شاہی کا کردار تھا بیچ میں، پارلیمانی نظام کی ناکامی تھی، اور دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ تھی کہ پاکستان کو بنے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے لیکن دستور تیار نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک جو ہے وہ اپنا آنسر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ 1962 کے آئین کی نمایاں خصوصیات لکھیں، پیج نمبر 44۔ پیج نمبر 44 کے لاسٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ اوپر والی لائن لکھنے کے بعد آپ نے خصوصیات پہ آ جانا ہے، تو اس میں تقریباً 6 خصوصیات بیان کی گئی ہیں یہاں تک۔ یہ کوشچن بھی پیپر میں آ جاتا ہے، جو چھوٹا کوشچن ہے اکثر 4 نمبر کا آتا ہے پارٹس میں، اور ہو سکتا ہے کہ 1956 کی جو ہیں آئین وہ بھی آ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ دونوں کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکسٹرا کوشچن کے طور پہ کر لینے ہیں، اور یہ تو آپ کی ایکسرسائز میں کوشچن ہے۔ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا جائزہ پیش کریں، پیج نمبر 51۔ لیگل فریم ورک آرڈر پیج نمبر جو ہے وہ 51، 1970 میں ان کو پیش کیا گیا۔ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل ضیاء خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کیا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات درج ذیل تھے، ٹھیک ہے، یہ 5 نکات تھے، اور اس کے بعد جو نکات انہوں نے جاری کیے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ نے اپنا آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں، پیج نمبر 53۔ یہاں سے ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ آپ نے یہاں سے نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہاں سے کرنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا، ٹھیک ہے، اور مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے اسباب درج ذیل تھے۔ تو یہاں سے آپ نے پھر جو ہے نیچے اسباب لکھنا شروع کرنے ہیں۔ پہلے جغرافیائی فاصلہ، کیونکہ ہمارا اور ان کا کافی فاصلہ تھا، درمیان میں بھارت تھا۔ تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات تھے، معاشی پسماندگی تھی وہاں پہ اس علاقے میں، ہندو اساتذہ کا کردار تھا بیچ میں، اور زبان کا مسئلہ تھا، نمائندگی کی شرح کا مسئلہ تھا، بھارت کی مداخلت تھی، شیخ مجیب الرحمن کے 6 مشہور نکات تھے، اور 1970 کے عام انتخابات تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے۔